کوئی آدمی منکم تم میں سے یقصون جو پڑھتا تھا تمہارے اوپر آیاتی میری نشانیاں وینذرونکم اور ڈراتا تھا تم کو لقاء یومکم اللہ کی ملاقات یعنی آج کے دن کی ملاقات سے قالو کہیں گے کیوں نہیں شہیدنا گواہ ہے ہم علی انفسنا اپنی جانوں پر وغرتہم الحیات الدنیا دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے وشہدوا اور گواہ ہے ہم علی انفسہم اپنی جانوں پر انہم تحقیق وہ کانو تھے کافرین کفر کرنے والے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے اے جنوں کے گروہ اے انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا، تو پھر ماننا کیوں نہیں؟ تمہیں یاد نہیں تھی یاد کی دن کی ملاقات، قیامت کا دن کا ہولناک زلزلہ تمہیں یاد نہیں تھا؟ کہیں گے کیوں نہیں؟ وغرتہم الحیات الدنیا ہمیں دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اعتراف کر رہا ہے کہ دھوکہ دیا مجھ کو دنیا کی زندگی نے۔ اللہ ہم گناہ گار بہت ہیں، خطا کار بہت ہیں، لیکن ہمارے اعمال پہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ بڑے خوش نصیب ایسے ہوں گے، ایک بندہ ہوگا اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ کہیں گے تم نے یہ گناہ کیا؟ جی اللہ ہو گیا ہے، سر جھکا ہوگا، آنکھوں میں آنسو ہوں گے، رو رہا ہوگا، اللہ کے بالکل پاس ہوگا، پاس اتنا پاس ہوگا کہ اللہ کے بالکل پاس کھڑا ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے یہ بھی کیا؟ جی اللہ یہ بھی ہو گیا۔ اچھا یہ بھی کیا؟ جی اللہ یہ بھی ہو گیا۔ ہر گناہ پہ اعتراف کر رہا ہے، سر جھکا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہا ہے۔ اللہ کہیں گے اچھا تم نے یہ سارے گناہ کیے؟ جی اللہ جی، اعتراف کر رہا ہے۔ اللہ کہیں گے تم میرے سے زیادہ رحیم نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ تم میرے سے زیادہ شفقت کرنے والے نہیں ہو۔ تم نے تمہارے سامنے تمہارے بھائی نے گناہ کیا تھا لیکن تم نے پردہ ڈال دیا، تمہاری بہن نے کچھ غلط کیا تھا تم نے پردہ ڈال دیا، تم نے کہا نہیں، تمہاری بہن کو تم نے اپنی کزن کو، اپنی مامی کو، اپنی خالہ کو غلط کرتے ہوئے دیکھا تھا لیکن تم نے کہا میں نے نہیں بات کرنی، یہ اس کا عیب، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو صحیح راستے پہ لائے۔ تم نے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالا، تم میرے سے زیادہ پیار کرنے والے نہیں ہو۔ میں اللہ ہوں، میرے پاس 70 سے نہیں کروڑوں خربوں ماؤں سے زیادہ پیار ہے، تمہارے پاس ایک پیار ہے، تم نے اس پیار کے اندر آ کے اپنے بھائی کے عیب پہ پردہ ڈال دیا، جاؤ میں نے آج تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال لیا۔ اور حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیں گے، اس چادر کے اندر صرف اللہ ہوگا اور اس کا بندہ ہوگا۔ سوچئے کیسا منظر ہوگا، اللہ اکبر، کیسا منظر ہوگا کہ بندہ اپنے رب کے اتنا قریب ہوگا۔ کتنی عجیب فیلنگ ہو رہی کہ کس وقت بندہ اللہ کے سامنے یوں کھڑا ہوگا اور اللہ کہہ رہا ہوگا کہ تم مجھ سے زیادہ پیار کرنے والے ہو، میں تم سے زیادہ پیار کرتا ہوں، جاؤ تم نے میرے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالا، آج میں نے تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اور اس بندے کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ آج اگر ہم دنیا میں کسی چھوٹی سی بات پہ ناکام ہوتے ہیں نا، شرمندہ ہوتے ہیں، دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں دنیا آخرت کی شرمندگی سے بچائے۔ شرمندہ ہوتے ہیں تو ہمیں کتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، ہم کتنا خوفزدہ ہوتے ہیں، ہائے کسی کو پتہ نہ چلے میرے اندر یہ خامی ہے، میرے بچوں میں یہ خامی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، ہم کتنا شرمندہ ہوتے ہیں۔ سوچئے قیامت کے دن کی شرمندگی کیسی ہوگی، اس دن کیا بنے گا جب ہمارے بہن بھائیوں کے سامنے، ہمارے عزیز و اقارب کے سامنے کہہ دیا جائے گا اس بندی کے اندر یہ خامی ہے، اس بندی کے اندر یہ خامی ہے، اس بندی کے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ سوچئے کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آج ڈر جائیے اس وقت سے۔ اللہ بار بار یہی کہتے ہیں لقاء یومکم ھذا، تمہیں ڈرانے والے آئے تھے آج کے دن کی ملاقات کے، کیوں بھول گئے آج کی ملاقات کو؟ اے بندے کیسا منظر ہے کہ اللہ ہمیں قرآن میں مخاطب کرتا ہے، یہ ہمیں ہی مخاطب کر رہا ہے، اس آیات کے مخاطب ہم ہی ہیں، جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم ہی مخاطب ہے، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کیا بندے تمہیں یاد نہیں ہے قیامت کے دن کی ملاقات؟ دیکھیں نا ہم اپنے کسی عزیز کی ملاقات کو جاتے ہیں تو ہم کیسے بن سنور کے اس بندے کے حساب سے ریڈی ہو کے جاتے ہیں، اگر اس کے ساتھ ہمارا جو بھی تعلق ہے ہم ویسے ریڈی ہوتے ہیں، ویسے پیارے سے بن کے جاتے ہیں کہ میں نے اپنے فلاں کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ کی ملاقات کی کیا تیاری کی ہے، کیا سوچا ہے؟ اسے پوچھ لیا جوانی کہاں لگائی تو کیا کہو گے؟ اسے پوچھ لیا تہجد کیوں نہیں پڑھی تو کیا کہو گے؟ سے پوچھ لیا اولاد کی تربیت کیسی کی تو کیا کہو گے؟ میں معاشرے کو دیکھتا رہا، میں معاشرے کو دیکھتی رہی،
اپنی دیورانی کو دیکھتی رہی، جٹھانی کو دیکھتی رہی، اس کی بچیاں ایسے کرتی تو میں نے بھی ویسی کر لی، یہ جواب دو گے؟ جب اس نے پوچھنا ہے کہ تمہاری بالغ بیٹی تھی، پردہ کیوں نہیں کرتی تھی، کیا جواب دو گے؟ مال کہاں سے آیا، کہاں لگایا، کہاں سے کمایا مال، لگایا کہاں پہ، کیا جواب دو گے؟ حرام کھاتے رہے ہو۔ اس نے سوال کرنے ہی کرنے ہیں۔ صحت دی تھی، کیا کیا صحت کے اندر، یہ سوال ہونا ہی ہونا ہے کہ صحت دی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیماری کے آنے سے پہلے صحت کا خیال کر لے۔ یہ سوال قیامت کے دن آپ سے ہونے ہیں۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، کتنا پیارا ہے قرآن، کتنے پیار سے ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ تمہیں ڈراتا ہے آخرت کی ملاقات کو۔ ایک پیپر ہے، اس کے اندر بتا دیا جائے کہ یہ سوال ہوں گے، تو اس کے اندر سے تو کوئی نمبر کٹنا ہی نہیں چاہیے، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، پوری کتاب ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے رزلٹ کے اندر اگر ہمارے اندر کوئی خامیاں آ جاتی ہیں تو ہم کتنا شرمندہ ہوتے ہیں۔ لیکن جس رزلٹ کا، جس پیپر کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ سوال ہونے، اس کی بھی تیاری نہ ہو تو ہم کیسے نکمے ہیں، پھر ہم کیسے بد نصیب ہیں، ہم کیسی بد نصیب ہیں کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ ملاقات ہونی ہے، ہم سے اللہ نے سوال کرنے ہیں، تو پھر بھی ہم ریڈی نہیں ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت تیار کرنا چاہیے۔ ہماری موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی ہم سے سوال ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی موت آ گئی تو ہمارے سوال شروع ہیں۔ ایک سانس کا فرق ہے، صرف ایک سانس کا، آتا ہے تو زمین کے اوپر ہو، نہیں آئے گا تو زمین کے نیچے ہو۔ کسی نے نہیں پوچھنا، کسی نے بٹھا کے نہیں رکھنا۔ دیکھ لیجئے کیسے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، کس طرح موتیں آ رہی ہیں، اسی طرح ہماری موت کا وقت بھی مقرر ہے۔ ہر بندے کی نا یہی سوچ ہوتی ہے، نہیں میرا ٹائم ابھی دور پڑا ہے۔ وہ جو چلے گئے نا ہمارے بڑے، ان کی سوچ بھی یہی تھی، آج ہماری سوچ بھی یہی ہے، ابھی میرا ٹائم پڑا ہے، ابھی میرا ٹائم پڑا۔ لیکن کوئی پتہ نہیں کب آ جانی ہے موت۔ تو موت کے بعد جس سے ملاقات کرنی ہے، جس قبر میں جانا ہے، وہ قبر ہمیں ایک دن میں 5 بار یاد کرتی ہے۔ ہم کتنی بار یاد کرتے ہیں؟ تو خدا را نماز کے اندر یہ جو دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اللہ میں عذاب قبر سے بچانا، اللہم اعنی علی غمرۃ الموت و سکرات الموت، اللہ میں موت کی شدتوں کے اندر تو ہمارا ساتھی بن جانا، ہماری مدد کرنا۔ اللہ ہم تیاری تو کر رہے ہیں، ہم آنے کی تیرے پاس تیاری تو کر رہے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمیں آپ کی ملاقات کی بڑی چاہت ہے، اگر آپ کو چاہت ہے تو اللہ کو بھی چاہت ہے۔ اگر آپ نہیں چاہت کرتے تو چاہت اللہ بھی نہیں کرتا، لیکن موت تو پھر بھی آپ کو آ ہی جانی ہے۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تیاری رکھیں اور چاہت رکھیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ میں آپ کی ملاقات کی چاہت ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر جب ملیں گے میرے سے کہیں گے قالوا شہدنا انفسنا، ہم اپنی جانوں پر گواہ ہیں، ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا، یہ دنیا میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ کوٹھی میری ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، یہ فلاں میری ہے، یہ کرتے ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کبھی اللہ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کفن میں کوئی پاکٹ ہو یا قبر میں آپ نے کوئی چیز ساتھ رکھ دی ہو چھوٹی سی بھی، ایون کہ جو پینی ہوتی ہے وہ بھی اتار لیتے ہیں، اترتی نہیں تو کاٹ کے اتار لیتے ہیں۔ یہ تو ہماری زندگی ہے، یہ تو ہمارا اینڈ ہے، ایسے تو ہم نے جانا ہے دنیا سے۔ تو آئیے اس دن کی ملاقات کی تیاری کریں۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں پہ اچھے گواہ بنیے، وگرنہ آپ کے ہاتھ پاؤں سارے عذاب بول لیں گے قیامت کے دن، اللہ میرے ساتھ یہ گناہ کیا، اللہ اس نے پاؤں کے ساتھ یہ گناہ کیا، ہاتھ کہیں گے میرے ساتھ یہ کیا، آنکھیں کہیں گی میرے ساتھ یہ گناہ دیکھا، سوائے زبان کے ہر چیز، آپ کا پورا جسم آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ تو آئیے اس قیامت کی تیاری کریں۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں، جو کہ بالکل ہی ہٹ گئے ہیں میرے قرآن سے، ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ، یہ اس